اور آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں پر ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کویت سے بھی آئے، کینیڈا سے بھی آئے، یہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو کہ وہ مہنگی فیسلٹی کو وہاں خود افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا $50,000 سے $90,000 اس کے اخراجات ہوتے ہیں، وہ پاکستانی اخراجات بیئر نہیں کر سکتے، تو وہ پاکستانی صوبہ سندھ آتے ہیں اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو کارنامہ ہے ہمارا سائبر نائف کا، اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ میں نے 59 افراد کا نمبر دیا تھا آپ کو کہ 59 ایسے افراد ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کی پی ٹی آئی ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی کو جا کے لالی پاپ دیتی ہے، ان سے پیسے بھی لیتی ہے، بڑے بڑے وعدے بھی کرتی ہے، لیکن کام آپ لوگ کچھ نہیں کرتے۔ کام اگر کوئی کر رہی ہے تو سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ تو خدا را جب حقائق پر مبنی پریس کانفرنس کی جاتی ہے، جب دلائل پر مبنی پریس کانفرنس کی جاتی ہے، تو اگر اس کے جواب میں آپ دلائل دیں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے جو ادارے آپ کو گنوائے، اگر اسی طرح کے ادارے اگر خیبر پختونخوا میں آپ گنوا دیں تو میں غلط ہوں گا، آپ درست ہو جائیں گے۔ اگر میری کہی ہوئی بات غلط ہے کہ خیبر پختونخوا سے لوگ صوبہ سندھ آ کے اپنا ہارٹ کا علاج کرا رہے ہیں، اپنے جگر کا کڈنی کا علاج کرا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے، اور یہ ایک مثال ہے ہر حکومت کے لیے کس طریقے سے ایک صوبہ سارے پاکستان کی خدمت کر سکتا ہے اگر نیت صاف ہو، اگر جذبہ ہو کام کرنے کا۔ تو خدا را یہ اعلانات پر مبنی، جھوٹ پر مبنی پریس کانفرنسز نہ کریں۔ آج ان بے روزگار سیاسی لیڈران نے ایک بار پھر ایک اور شوشہ چھوڑا، اور یہ شوشہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ 2018 سے لے کے آج تک کی ان کی پریس کانفرنسز دیکھیں تو کئی بار یہ شوشہ چھوڑا جا چکا ہے گورنر راج کا، کئی بار۔ یہ پہلی بار اعلان نہیں ہوا، کئی بار اس طرح کا شوشہ چھوڑا گیا۔ کوئی صاحب بہادر اسلام آباد سے کراچی بھی تشریف لائے تھے سندھ فتح کرنے کے لیے، لیکن یہ شوشے ہی ہوتے ہیں جو کہ کبھی پورے نہیں ہو جاتے۔ یہ 235 آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دے رہے تھے، پڑھا انہوں نے نہیں۔ 235 میں گورنر راج کا ذکر نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنے آپ کو اب سقراط سمجھتے ہیں، دنیا بھر کی مثالیں دیتے ہیں، فگرز، نمبرز۔ پائپ پینے سے آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے بھائی، گیلس اور سسپینڈر لگانے سے آپ پڑھے لکھے نہیں ہو جاتے، یا انگریزی پڑھنے سے میرے بھائی آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ پڑھیں کتاب کو، مطالعہ کریں پلیز۔ آرٹیکل 235 کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، 234 میں ہے، پڑھ لیں ذرا اس کو، اور اس کے عوامل کیا کیا ہیں ان عوامل پر بھی کبھی توجہ دیجیے گا۔ آپ صوبہ سندھ کی حکومت پر فائنینشیل پروپرائٹی، امپروپرائٹی کا الزام لگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی صداقت ہوتی، سچائی ہوتی، اگر ذرا سے بھی آپ بیلنسڈ ہوتے، جو کہ آپ نہیں ہیں، لیکن چلیں آپ بیلنسڈ ہوتے، تو آپ فائنینشیل امپروپرائٹی کا الزام وفاقی حکومت پہ لگاتے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس موجودہ مالی سال میں 205 ارب روپے این ایف سی کی مد میں وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کو نہیں دیے ہیں۔ وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کو نہیں دیے ہیں۔ اور مجھے پتا بھی رونا روئیں گے کرونا کا کہ جی کرونا ہو گیا تھا اس لیے ہم نہیں دے پائے۔ میں پورے سال کی بات کر رہا ہوں، میں 3 مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس پورے ایک سال میں جو 10 ماہ، اس کا میں آپ کو ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہ گورنر راج کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہیں، اب بھی ہو رہی ہیں۔ پہلے بھی کوئی شخص اسلام آباد سے کراچی سندھ فتح کرنے کے لیے آیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت پرفارمنس اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ صرف سندھ حکومت دے رہی ہے۔ کیوں تھا وہ شارٹ فال؟ اس لیے تھا کہ ان لوگوں نے اس ملک کی معیشت کو پچھلے 20 ماہ میں تباہ کیا ہے۔ اگر انہیں پچھلے 20 ماہ میں پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہوتے تو شاید پاکستان کے آج ٹیکس ریونیو ٹارگیٹس بڑھ رہے ہوتے، کم نہیں کیے جا رہے ہوتے۔